اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے کہ تم سمیت ہر نفس انسانی حیران رہ جائے گا۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ جب یقین موجود ہے تو بے یقینی کیوں؟ جب پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو شک و نا امیدی کیوں؟ جب وہ آپ کی پکار ضرور سنتا ہے تو پھر اتنی بے چینی اور پریشانی کیوں؟ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پر تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے، تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اسے مانگیں، اسے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اسے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں، ذرا انتظار کر۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔ اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔
اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ آج کل اس کی دعائیں طویل نہیں ہوتی، جیسے پہلے وہ مانگا کرتی تھی، اب کچھ نہیں مانگتی۔ ہاں، مگر اپنے رب کے سامنے گھنٹوں بیٹھی ہوتی ہے، پر کچھ مانگتی ہی نہیں سوائے صبر کے، اپنے فیصلوں پر صبر، اپنے حالات پر صبر، اپنے رب کی رضا میں گزرنے والی زندگی پر صبر۔ ایسا صبر جس میں بے بسی نہ ہو، بلکہ ڈٹ جانا ہو، جم جانا ہو، واپسی کی طرف کوئی نگاہ نہ اٹھے، کوئی خیال نہ دل میں آئے، بلکہ صبر کے صلے میں جنت میں شہد کی نہر ہو جائے۔ بس اتنی ہی دعا ہے۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی، پریشان کیوں ہو یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے،
صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے۔ ہمارا صبر، ہمارا یقین، ہمارا توکل۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے نا تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اسے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اسے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، دعا کریں۔ اسے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو۔ اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اسے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ پاک سمندر میں راستے بنا سکتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتے؟ اس لیے اللہ پاک کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ سمندر کو دیکھ کر جہاں تک نظر جاتی ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن ایک حد پر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب مشکل وقت آتا ہے تو یقین رکھا کرو کہ یہ مشکل بھی گزر جائے گی، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جو رب درخت پر سوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اس رب پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ جب معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔
مت بھولو سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔